صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحابہ میں لگایا تھا مدینہ کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں میں بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں کہ شرک بدعت ہے، انہی کے پیر مرشد نے پکارا یا رسول اللہ۔ عمر کے شہزادے کا جب سن ہوا تھا پاؤں پیدا میں مدد کے واسطے تھا ان پہاڑا یا رسول اللہ۔ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر کرتے تھے، ہر تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ۔ اے امام رومی کا یہ شادی کا نذرانہ، یہ اقبال جامی سب کا نعرہ یا رسول اللہ۔ امام اعظم ہے یہ امام زید العابدین، ان کے قصائد دیکھیں نعرہ یا رسول اللہ، ان کے قصائد دیکھیں نعرہ یا رسول اللہ۔ تشہد میں نگاہ کا سیگا آتا ہے کہ منکر بھی، تشہد میں نگاہ کا سیگا آتا ہے کہ منکر بھی، بڑی مجبوری میں میرا پکارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کام بزدل کا، نہ ڈر ہے جو کہتا ہے، میرے ممتاز غازی کا بھی نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، سخنوروں، دانشوروں، فلسفیوں، اہل محبت، جمی حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پر یہ شکر ازحد ضروری ہے کہ اس نے ہمیں نبی علیہ السلام کے غلاموں کی صف میں پیدا کروایا، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تا ہمیں زندگی ہمیں غیر کی محتاجی سے بچائے، اور جب ہمارا آخری لمحہ ہو تو اسی غلامی میں، اسی حضور کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ رجب الاول کے مبارک ایام یقیناً مسرتیں لے کر، شادمانیاں لے کر، قرآن کے لے کر رواں دواں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو آیات کریمہ پیش کی ان میں سے ابتدائی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ جتنا مرضی اس کا شکر ادا کریں، جتنا مرضی سجدے کریں، جتنا مرضی تسبیحات کریں، شکر کم ہے کہ اس نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا۔ فرمایا یہ صرف انعام ہی نہیں ہے بلکہ میرا تعلق بھی ہے۔ کس طرح تعلق کرایا؟ اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، اس نے چاند ستارے بنائے، اس نے ہوا بنائی، اس نے فضا بنائی، اس نے زمین پر درخت اگا دیے، زمین پر بچھے ہوئے درخت، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے درخت، یہ بھی اس کا تعلق ہے۔ اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کا تعلق ہے، مگر اس کے تعلق کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی مجلس میں، محفل میں کام کروانا ہوا، کام تو ویسے ہوتے، لیکن جو بندہ سخنور ہے وہ اپنے اس کام کا تعلق کرائے گا جو مقبول بھی ہو اور لوگوں کو پسندیدہ بھی ہو۔
زمین کا رب اللہ ہے، حالانکہ زمین کا رب بھی اللہ ہے، آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے، چرند پرند کا بنانے والا بھی اللہ ہے، ہلا کا بنانے والا ہے اللہ۔ مگر اللہ اپنا تعارف کس انداز سے کرا رہا ہے؟ آئے قرآن کی آیت کو دیکھتے اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے ارسلہ جس نے بھیجا رسولہ اپنا رسول بن بنایا مجسد اکمل ہادی بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے مکمل ہدایت دے کر اپنا رسول کو درست بنایا۔ فرمایا میرا تعلق یہ ہے جس رب کی عبادت کرتے ہو، جس رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، جس رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی ثناء کرتے ہو، کبھی دیکھ دیا کہ رب کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، وہ کس نام سے اپنا تعارف کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے مکمل ہدایت دے کر اپنا رسول درست بنایا۔ میرے بھائیوں، جب قدرتوں کی باری آئی تو کہیں فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ زمین دیکھو، قدرت اس کی، ذرا یہ اونٹ کو دیکھو، اتنا بڑا جانور ہے، فرمایا یہ میری قدرت ہے۔ وإلى السماء، پورے آسمان کی طرف دیکھو، پورا سدھم آسمان کھڑا ہے بغیر کسی سہارے کے، یہ میری قدرت ہے۔ وإلى الأرض، اوپر زمین کی طرف دیکھو، کس طرح میں نے زمین کو بچا دیا۔ فرمایا اپنی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ زمین دیکھو تو میری قدرت، آسمان دیکھو تو میری قدرت، ہوا دیکھو تو میری قدرت، ہوا دیکھو تو میری قدرت، زمین پر بچھے ہوئے درخت دیکھو میری قدرت، آسمان کی طرف پھیلے ہوئے یہ ٹریز دیکھو، یہ درخت دیکھو، ہوا میری قدرت، پھر فضا دیکھو، ہوا دیکھو، تخت دیکھو، تار دیکھو، پیڑ دیکھو، آگ دیکھو، میری قدرتیں ہیں، قدرتیں۔ فرمایا یہ انسانوں کی جوانیاں، یہ حالات کی جوانی، یہ سمندر کی تغیانی، یہ سب میری قدرت ہے۔ قدرت میرے معبود کو دیکھو، میری قدرت ہی میری ذات نظر آئے گی۔ اللہ کا تعارف فرمایا یوں نہیں کروایا الذی خلق السماوات والارض، زمین کا خالق وہ ہے، آسمان کا خالق وہ ہے، یقیناً میں ہے۔ فرمایا یہ میرے تعارف ہیں، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، میرا تعارف ہے، مگر انٹروڈکشن میں میرے لیے ہے۔ انٹروڈکشن اپنے معلوم کی ذات کے ہے۔ کیوں؟ فرمایا یقیناً بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہر چیز دیکھنے کو رب کی شان نظر آئے گی، برابری سب کی اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہر ذہن، ہر کام اس طرف نہیں کہ ہر آدمی بیل گاڑی کو دیکھے اور اسے رب یاد آ جائے، ہر آدمی چلتی گاڑی کو دیکھے اسے رب یاد آ جائے، ہر آدمی شیر کو دیکھے، گدڑ کو دیکھے، جانور کو دیکھے اسے رب یاد آ جائے۔ نہیں، اس لیے تو قدرتیں ہیں، شیر دیکھو، ہاتھی دیکھو، لومڑی دیکھو، زرافہ دیکھو، بڑے بڑے جانور، اونٹ کا نام لیا اور بڑے بڑے سے کہا کیسی مدد پیدا کرتی، پھر ایک ذرہ ہاتھ میں رکھو، کتنی حکمتوں کا بابر ہے، ہمارا
اس ضمن میں پیش کروں. اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ہوتی ہے کہ کلام لگتا ہے زبان مستقاتی ہو. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا اپنا عرفان کروں. میں نے چاہا اپنی پہچان کروں. میں نے چاہا اپنا جلوے عام کروں. میں نے چاہا اپنا آپ بڑھاؤں. میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. فكنت كنزا مخفيا فأخرجت عنه لها فخلقت الأرض. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا اپنا عرفان کراؤں تو میں نے معلوم کو پیدا کر دیا. حضرت ابراہیم خزانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو علم میں ہو، کام میں ہو، کمان میں ہو، مگر اس تک ہاتھ نہ پہنچے. یہ خزانے کی تعریف ہے. لیکن جب فرمایا مخفی تو معلوم ہوا نہ علم میں، نہ نظر میں، نہ کام میں، نہ کمان میں، نہ ادراک میں، نہ سوچ میں، نہ فہم میں، نہ عرفان میں. خزانہ وہ خزانہ جہاں نظر نہ پہنچے، وہ خزانہ جہاں علم نہ پہنچے، وہ خزانہ جہاں ادراک نہ پہنچے، وہ خزانہ جہاں سوچ نہ پہنچے، وہ خزانہ کہ کچھ اس تک پہنچ سکتا ہی نہیں. ہمارا میں بالکل مخفی تھا، پوشیدہ تھا. ایک عالم تھا. یہ بھی کام ہے. اب کوئی دیکھنے والا دیکھ گیا ہے. میرا معلوم مجھے دیکھ گیا ہے. اب میں چھپا ہوا نہیں ہوں. کبھی تھا میں نے چاہا کرتے ہم. میں نے چاہا اپنا آپ دکھاؤں. میں نے چاہا اپنی محبتوں کا اظہار کروں. میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. تو مخلوق تو پیدا ہوئی نہیں. کچھ نے پیدا ہونا ہے، کچھ پیدا ہو چکی. تو اس کی توجہ کیا کرے گا؟ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت الحق سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے چاہا اپنا عرفان کروں. میں نے چاہا اپنی پہچان کروں. میں نے چاہا اپنا آپ ظاہر کروں. تو میں نے اپنے معلوم محمد رسول اللہ کو پیدا کرا دیا. قرآن کی بات نہیں بولا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے عرفان کے لیے، جس نے اپنی پہچان کے لیے، جس نے اپنے جلوے عام کرنے کے لیے اپنے معلوم کو تبدیل کروا دیا. ابتدا میں چلتے ہیں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میری نبوت کا اعلان ہو گیا تھا. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. میری نبوت کے ڈنکے لگ رہے تھے. ابھی آدم کا حمید تیار نہیں ہوا تھا. فرمایا میں بڑی تھا. حدیث کو مشکات شریف میں بیان کیا گیا. حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آدم نہیں تھے تو فرمایا میں نبی تھا. نہیں تھے تو میں نبی تھا. ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ کوئی بھی نہیں تھا. میری نبوت کا اعلان ہو گیا تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا. تو جب تشریف نہیں لائے تھے تو کہا نبی تھا. جب تشریف لائے تو فرمایا رسول ہوں. تو میں مطلب محمد کے جلوے میں تھا. میرا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ تھا. اب میں تمہارے پاس آیا ہوں. سنت الخلق کافہ. ہمیں پوری کائنات
اگر نہیں تھے جن باتوں میں نبی تھا تو مطلب نبوت کے جلوے میں تھا. اللہ نے فرمایا سال کرو. تو ابھی زمین نہیں, آسمان نہیں, جنت نہیں, جہنم نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک رب کی ذات ہے, اس کو معلوم ہے. تو اللہ فرماتا ہے سال کرو. سال کی تین قسمیں. ایک ہے سارے من اللہ, اللہ کی طرف سے. ایک ہے سارے اللہ, اللہ کی طرف سے تم اور تو اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز بھی نہیں. تو یہاں ہے پچھلی جو ہے سارے اللہ, میرے معلوم تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, مشرق تین میں میرا معاشر پر کافی نہیں. اس روایت کو بیان کیا ہے ہمارا سارے اللہ کی منزل 70,000 سال تک رہی. میرے معلوم تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. 70,000 سال تک سارے اللہ کی منزل رہی. 70,000 سال تک میرا آپ کا معلوم رب کے جلوے میں کے مشاہدے میں موجود رہا. 70,000 سال بعد جب مشاہدے کی تکمیل مکمل ہوئی, حضور کی سیر مکمل ہوئی, رب کی رویت کی تکمیل ہوئی, میرے معلوم کو رب کو ادھر نہیں ہمارا آرام میں ہوں اللہ کا ہوں. ساری محبوب میرا بھی ہے. اے محبوب تم سب میرا بھی ہے. اے محبوب تمہاری امتحان میں ہوں, تمہاری امتحان میں ہوں. اے پوری کائنات میں سنتی الگ کے کام کا اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے زندہ کر دیا ہے. ہمارا میری ابتدا بھی میرا رب ہے, میری امتحان میرا رب ہے. تمہاری ابتدا تمہاری امتحان میں ہوں. رب اللہ کا تعارف جاننا چاہتے ہیں, اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے مکمل اکمل عظیم رسول بنا کر دیا. اور عدالت کی دو قسمیں. ایک ہے تنزل کی طرف رہنمائی کرنا. ایک حدیث ہے ہمارے محترم مولانا طارق حضور صاحب کے پاس تشریف لائے. انہیں کہیں داتا صاحب کا راستہ کون سا ہے تو یہ بتائیں گے راستہ. اگر منزل کی طرف رہنمائی کر دیں کہ اس طرح جاؤ گے, آگے ریل نہیں آئے گا, آگے سیدھے ہوئے گے, وہاں پر اس طرح اچھے میں بیٹھ جانا, تو داتا صاحب نہیں جائیں گے. ایک وہ منزل کی رہنمائی مگر ایک دوسرے منزل اگر میں اپنے ساتھ بٹھائیں اور دربار شریف چھوڑ آئے, یہ بھی منزل کی رہنمائی ہے. تو رب گرامی میرا نبی اکمل مجسم کامل ہدایت ہے. میرے نبی نے ایک جگہ بیٹھ کر نشانیاں نہیں بتانی جو میرے نبی کے قریب آ گیا, یہ نبی سے پکڑ کر خدا کے قریب کر گیا. اس نے فرمایا اس سنت رب کے پاس کا علم نبی ارسل رسول اللہ, یہ رسول ہے جو مکمل اکمل عادل رسول ہے. نبیوں کو رہنمائی ملی, رسولوں کو رہنمائی ملی, صحابہ کو رہنمائی ملی, تابعین کو رہنمائی ملی, تبع تابعین کو رہنمائی ملی, اور ائمہ کو رہنمائی ملی, اولیاء کو رہنمائی ملی, اہل بیت کو رہنمائی ملی. یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مرادی ہے. ہمارا نبیوں کو نبوت اس بات سے ملی, اللہ کا حکم ہے, نبیوں کو ولایت اس بات سے ملی, اور صحابہ کو صحابیت اس بات سے ملی. جس منظر کا متبادل تھا میرے نبی کے قریب آتا چلا گیا, میرا نبی اس کو اسی منظر سے نوازتا چلا گیا. جو جس نظام کے مطابق اس کا حامل تھا میرے نبی نے اس کو وہی جگہ بتا سکایا. پھر میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے, سارے انبیاء کو میرے نبی نے بیت المقدس میں جمع کر کے سب کا امام بن کر, سب کو اپنا منتقل بنا کر, سب کا پیشوا بننے کے بعد, سب کا امام بننے کے بعد, سب کا مقتدا بننے کے بعد میرے نبی نے سب کو یہ بتانا چاہا تھا, دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے, میں تم سب میرے متقی ہے, میں تمہارا امام ہوں. ایمان نہ ہوگا تو ابتدا نہ ہوگی, ایمان نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی, مصطفیٰ نہ ہوگے تو
حاجی رسول ہے اور روح کا بھی بنیادی خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے روح کو کہا جس میں داخل ہو جائے اللہ جس میں گیا روح جس میں داخل ہو واپس نہ کرے. روح کا دھیان میرا ہے, میرا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے. میں نابتا سے ہوں یہ فنا ہے, میں بتا سے ہوں یہ فنا ہے, میں بلندی سے ہوں یہ پستی ہے, میں لاہور سے ہوں یہ ناصر ہے, میں اتنا سے ہوں یہ دنیا ہے. یہاں تو میرا گھر ہے. پھر اللہ نے نور محمدی سے آدم کے جسم کو تبدل کر دیا, آدم کے جسم کو ڈیکوریٹ کر دیا, سجا دیا, روح کو اوپر دیا. اب رکھ دے گا روح داخل ہوئی, روح تمہارے لیے اللہ یہ روح کو میرا اصل مستقا ہے, یہ روح کو میری اصل جگہ ہے. تاکہ میرا نور محمدی کے ساتھ آدم کے جسم کو تبدل کر کے جائے گا, روح نور محمدی میں شامل کر کے جائے گا. روح داخل آئے گی, روح داخل آئے گی تو پھر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوئے گا, نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوئے گا. تو خلافت عالم کی خلافت کا بھی بنیادی فیض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الذی ارسل رسولہ بالہدی وما تکمل اکمل حاضر رسول بنا کر بھیجے گئے تمہارے پاس. میرا تعارف یہ ہے کہ مکمل اکمل حاضر رسول بنا کر میں نے تمہارے پاس بھیجا. اور جب تشریف لائے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے جان بال ایمان ان کی جھوٹی کے ذرے پہ اعلان فرماتی ہیں کہ ساری کا وقت ہے, تین انتہائی خوبصورت عظیم جمیل چہرے والی عورتیں میرے پاس آئی. میں نے کہا مکے کی حسین و جمیل عورتوں کو میں دیکھتی ہوں, دونوں میں نے آج تک دیکھا ہے ایک میدان میں خراب ہوں, یہ آسیہ ہے اور یہ مریم ہے. محمد رسول اللہ کی آمد ہونے والی ہے, خدمت کا موقع خدا نے ہمیں سونپا ہے. تھوڑی دیر گزری, ایک بزرگ انتہائی حسین جمیل سر کا امامہ چہرے کا لوگ اور لمبے کر کے شخص تشریف لائے اور کہنے لگے بیٹی میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. جب جانے لگے گھر میں رونق ہو گئی, رونقیں کرنے لگی, لیکن دور کیے گئے جب جانے لگے میں نے کہا حضرت دادا جی آپ کون ہیں تو کس کی مبارک دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میں عالم ہوں, محمد رسول اللہ کی ولادت ہونے والی ہے, میرا بھی سردار ہے, میری نسل سے ہے, مگر اس کا مقام اس کی عظمت کے حالات میں میرا بھی سردار ہے. تیرے گھر میں تیرے ذریعے اس کی ولادت ہونے والی ہے, میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا. حضرت گرامی رحمت کے بڑھ رہی ہے, وہ وقت قریب آ رہا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, بیماری آتی ہے, چیزیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی, ایسے درد ہوتا جیسے بہار میں خوشبو تقسیم ہوتی ہے, مسرتیں بڑھ رہی ہیں, رونقیں بڑھ رہی ہیں, خوشبو جہان میں پھیل رہی ہے. میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے میں نے کیسے محلات کو بھی دیکھ لیا. یہ کیفیت تھی میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہمارے دور ہے. میرے عظیم عورتیں وہ بھی خدمت کے لیے تشریف فرما ہے اور اس طرف حضرت سیدنا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عبد المطلب
آخری سجدہ سبحان ربی الاعلی رب هب لی امتی، پتہ چلا جو مخلوق خدا سے گزر گئی ہے اسے سجدے میں جھکا کر رب سے لگانے والا رسول آتا ہے، اور جب سجدے میں سر آیا تو رب کی طرف سے پیغام آیا الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ وہ رسول ہے جسے میں نے مکمل اکمل حاجی بنا کر بھیجا ہے۔ میرا تعارف دیکھنا ہے تو میرے معبود کو دیکھو اور میرے